کی پکی کہاں سے ہے، یہ جو شرک کا ٹھپا لگاتے ہیں کیوں لگا رہے ہیں، ٹھیک ہو جی گیا. جی ہمیں جی اس جی چیز کو ہم کنٹرول کریں نا تو ہماری ساری چیزیں ٹھیک ہے. جی جی ٹھیک ہو اپنا گیا. موقف اب دیکھیں موقف رکھتے ہیں. میرا صرف ماننا اتنا ہے، ٹھیک ہو گیا، کہ بھائی جان اگر ہم اپنے مزاروں پہ اپنے اولیاء کے قبروں پہ جب ہم لوگ جاتے ہیں، جو بیچارے کم پڑھے لکھے لوگ ہیں جو وہاں جا کے ایسے ایسے معاملات کرتے ہیں، ہم جب ان چیزوں کو کنٹرول کرنا شروع کر دیں گے نا تو یہ معاملات ختم ہو جائیں گے. یہ شرک والا کام، میرا تعلق جنوبی پنجاب سے ہے، سب سے زیادہ وہاں ابھی پر یہ چیز آپ نے پھر کہہ دیا شرک والا کام. اچھا چلے آپ اپنی بھائی بات مکمل کریں. آؤ میرے ساتھ میری جان، پھر ایسے اگر بحث کرنی ہے تو آؤ سو بسم اللہ. سلطان بابو عارفین کی دربار پہ جاتے ہیں، وہاں پہ لوگ دو دو ہفتے تین تین ہفتوں سے بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہو جی گیا، جی جی عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں اور اس طریقے کے الفاظ اور جملے استعمال کرتی ہیں، آپ کی سوچ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا چلو میں ابھی آپ نے شرک کا کہا. دیکھو نا جب بات کی جاتی ہے نا، ایک ہوتا ہے خاص لوگوں کی طرف بات کرنا، ایک ہوتا ہے مطلق جو ہے وہ آپ سب کو کہنا. دیکھیں میں نے آپ سے پوچھا، آپ نے ایک تفریق کی ہے، آپ نے خود سے ایک تفریق کر دی ہے، تخصیص کر دی کہ جو کہ یہ اس حدیث کا معنی ہے کہ جو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ عطا کرتے ہیں اور میں تقسیم کرتا ہوں. آپ نے کہا یہ صرف حیات تک تھا، بعد وفات نبی علیہ السلام کو کوئی اختیار نہیں اللہ نے دیا، کچھ بھی نہیں ہے، بس کوئی تعلق نہیں ہے، اب نہیں عطا کر سکتے. یہ جو بھائی آپ جان نے تفریح، سنیں ایک سنیں، منٹ ایک میں آپ منٹ کو ایک اس کو منٹ کلیئر کر دوں. عمر صاحب ایک منٹ ایک منٹ. اب یہ جو آپ نے تخصیص خود کی ہے، یہ کس صحابی کا قول ہے اور کس محدث کا بھائی قول ہے، یہ ذرا بھائی میں پیش کر یہی دیں چیز گے؟ بتا رہا ہوں، سنیں نا، بات سنیں، میری بات سنیں. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ بھائی جان عقیدے میں اس حد تک لوگ آگے بڑھ جاتے ہیں، ٹھیک ہو گیا، کہ وہ اپنے معاملات، اب خادم حسین رضوی صاحب ہیں، ٹھیک ہو گیا، اعلیٰ حضرت، انہوں نے جتنا ختم نبوت کا کام کیا تھا، ان کی آواز ہر مکاتب فکر کے پاس گونجی تھی. ان کے جنازے میں اللہ نے سعادت نصیب کی تھی، میں شریک ہوا تھا وہاں، میں نے ہر مکاتب فکر کے لوگوں کو دیکھا تھا. اور لوگ کہتے تھے کہ ختم نبوت پہ ایک گرجتی برجتی آواز تھی جو ہم میں سے اٹھ گئی. نہیں عمر ٹھیک بھائی، ہو گیا. ختم نبوت موضوع نہیں ہے اس وقت. نہیں 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 نہیں، میں بات کر نہیں رہا ہوں، میں اسی میں طرف آ رہا ہوں بھائی جان، میں اسی ختم طرف آ رہا نبوت ہوں، موضوع نہیں ہے. جی میں آئیں اسی جلدی. طرف آ رہا ہوں. میں نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، اور میں نے کہ آپ جب بھی مانگو دعا میں یہ کہا کرو، اے اللہ اس ہمارے نبی کے صدقے وسیلے سے، ٹھیک ہو گیا. اور یہاں پر آ کے لوگوں کے تھوڑی سی رائے چینج ہو جاتی ہے، وہ کہتے ہیں جی آپ ڈائریکٹ مانگو، ٹھیک ہوگا. ہم نے سیکھا کہ ان کے وسیلے سے، جس طرح راجپوت بھائی بھی کہہ رہے تھے، ہمارے آ کے یہاں فرق آ جاتا ہے، صرف نہیں یہاں آ کے میں کہہ فرق رہا آتا ہوں ہے. کہ اگر کسی نے یا رسول اللہ مدد کہہ دیا، اس کے بھائی اوپر اس کو کیا شرک حکم ہے؟ نہیں میں اچھا کہہ رہا، ایک منٹ نہیں ایک منٹ نہیں. میری بات سنیں، ایک منٹ بات سنیں. اچھا یہی جو یا رسول اللہ مدد ہے، یہ میں دیوبندیوں کی کتاب سے، اہل حدیث کی کتب سے، تمام امت کے ائمہ محدثین ان کی کتب سے میں ثابت کروں تو یہ جو شرک کا فتویٰ ہے کہ اگر ڈائریکٹ آپ نے کہہ دیا تو یہ شرک ہو جائے گا، تو کیا یہ سارے جتنے بھی ہیں یہ مشرک ہو جائیں گے پھر؟ بھائی میں نے تو آپ کو شرک کہا ہی نہیں، میں نے یہ کہا کہ بھائی عقیدے میں، محبت میں، احترام میں کبھی لوگ اس قدر آگے بڑھ جاتے ہیں کہ وہ رب کے برابر لا کے چیز کھڑی کر دیتے ہیں. میں نے یہ بات کی ہے، میں نے یہ نہیں کہا کہ ہر بندہ اس لیول پہ چلا گیا، ٹھیک ہو اچھا گیا. کچھ چلے لوگ ایک محبت میں، جواب تو مجھے تھوڑا سا جواب چاہیے کہ اگر کسی نے یا علی مدد کہہ دیا، یا رسول اللہ مدد کہہ دیا، تو کیا وہ اس نے اللہ کے برابر کر دیا، غلو کر دیا، وہ غلو کرنے میں آ گیا؟ وہ کیسے، یعنی کہ وہ تھوڑا سمجھا دے نا کہ اس میں کا معنی آپ بھائی لوگ کیا سمجھتے ہیں. میں بتاتا ہوں، دیکھیں نا، ہم کہتے ہیں علی مولا، کہتے ہیں نا جی جی علی مولا. مولا کا مطلب کیا ہے؟ دوست، ٹھیک جی ہے. جی 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 عربی میں علی مولا کا مطلب دوست ہے نا. اب مجھے مددگار بھی ہوتا ہے، جی مددگار بھی ہوتا ہے، مددگار بھی ہوتا ہے. بھائی قرآن میں مددگار بھی ہے، دوست بھی ہے، مددگار کو ٹھیک ہے. اب ایک مددگار بھی بندہ، کہا گیا ہے. حضرت سن تو لو نا بھائی، آپ کہتے ہو جی میں کراس کرتا جاؤں گا، سنوں گا نہیں، یوں نہیں ہوتی بھائی جگر. جی جب جی سوال کیا نا، پھر جواب اگلے کا پورا جواب کمپلیٹ ہونے دیا کریں، پھر آپ جی اس جی میں تشریح کریں کہ بھائی یہ یوں نہیں، یہ یوں ہے. جی مقصد صرف اتنا ہے، آپ نے یہ بات کی کہ کسی نے یہ کہہ دیا، غلط نہیں ہے، یہ بالکل غلط نہیں ہے، پر یہ ہے کہ کہنے والے کی
نیت کیا ہے، ٹھیک ہے، کیا وہ رب کے برابر لے کے جا رہا ہے، ٹھیک ہو گیا، وہ کہتا ہے جی رب کے برابر، وہ کہتا ہے رب جانے حسین جانے، آگے سمجھ آتا ہے نا، رب جانے جی حسین جانے، اب جی اس جی کا عقیدہ اس پہ کیا ہے یہ میٹر کرتا ہے وہ اچھا آپ نے کہا کہ نیت، اچھا جب نیت کا بھی نہیں پتا ہوگا اس کے باوجود کوئی شرک کے فتوے لگائے تو غلط ہے، غلط ہے، اچھا وہ غلط ہے۔ نہیں لگانا چاہیے، نہیں لگانا چاہیے۔ آپ نے خود یہ تسلیم کر لیا اگر کوئی ڈائریکٹ یا رسول اللہ مدد کہے تو اس سے یہ لازم نہیں آئے گا کہ یہ غلط ہے، بالکل یہ غلط نہیں ہے۔ دوسرا کہ اس کی نیت بھی دیکھی جائے گی، اور اس کا مفہوم جو ہے یا رسول اللہ کا مدد کا مفہوم بھی دیکھیں، جو کہنے والا ہے وہی صحیح بتائے گا نا۔ اور جی اعلیٰ میری حضرت جان علیہ یہی رحمہ، چیز کہہ رہے ہیں نا شہزادے، اعلیٰ یہی حضرت، بات کہہ رہے ہیں پیارے بھائی، میری جان میرے شہزادے یہی بات عثمان کہہ بھائی، رہے ہیں۔ عثمان بھائی یہ وہ کل والے جو حوالے آپ نے وہ پیٹ چسکانی کو دیے تھے نا، اس میں سے ایک حوالہ بتا دیں دوسرے مکاتب فکر میں سے، کیونکہ اب دلیل وہ کیا کہتے ہیں قسم جو وہ زیادہ بہتر رہے گی، ان کو سمجھ آ جائے گی، یا رسول اللہ والی یا محمد والی۔ وہ میں بھائی دیکھیں اس ایک منٹ اس بھائی نے کل پپو ملک کی جو چترول کی ہے نا، یہ ختم نبوت کا مجاہد ہے بھائیوں، میں بتاتا ہوں، میں نے اس کو کل سنا ہے، جی جی پتہ ہے بہت خان بھائی، 4-5 گھنٹہ ہماری پتہ ہے بات ہوئی بالکل، ہے۔ نہیں خان بھائی انہوں نے ہم خود لڑ نہیں بتا رہے، بس دیا آپس میں ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں، ایک بھائیوں کی نہیں طرح، نہیں اس میں نہیں کوئی نہیں نہیں مسئلہ نہیں نہیں ہے۔ جگر ایک منٹ راجپوت بھائی، عثمان بھائی ایک منٹ میری بات سنیں، میری بات سنیں، میری بات سنیں نہ، مجھے یا رسول اللہ پہ مسئلہ ہے، میری بات میں صرف وہ بھائی آپ راجپوت بھائی بات کرتے ہیں، میں ان کی سن رہا تھا، وہ کہتے ہیں نا شرک 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 شرک، میں یہی چیز کہہ رہا تھا کہ اچھا اگر سمجھنے میں، جی 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 اچھا میں بات ایک سنیں بتاتا ہوں، اب یا رسول اللہ مدد، اب اس کا کیا مطلب ہے؟ فار میں آپ کو ایگزامپل ایک چیز بتاؤں، پیر نصیر الدین نصیر جی رحمۃ جی اللہ علیہ کے ایک الفاظ، حضرت جی نے پیر ایک نصیر الفاظ الدین کہے وہ تھے، ہمارے لیے حجت نہیں ہے، وہ اہل سنت کے اکابر میں سے بھی نہیں ہے، بلکہ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ جو پیر نصیر الدین بھائی کے بارے میں ہے، اگر کوئی سنتا ہے مجھ سے ڈبیٹ کرنا چاہتا ہے وہ کر لے، او انہوں بھائی نے میں اعلیٰ ڈیبیٹ حضرت نہیں کو، کر رہا، جگر ایک منٹ سنو ایک تو منٹ ایک منٹ صحیح، بھائی بات سنیں نا عمر بھائی، میں ایک منٹ میوٹ کر رہا ہوں۔ جو نصیر الدین ہے نا، کچھ علماء کا موقف اہل سنت کا ہے، وہ شیعہ ہو گئے تھے، اور کچھ کہتے ہیں کہ وہ بالکل اپنے آپ کو جو بریلوی نہیں کہتے تھے، انہوں نے انحراف کر لیا تھا، اور انہوں نے اعلیٰ حضرت کو بدبخت بھی کہا ہوا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ تو اس طرح کے انہوں نے الفاظ ادا کیے ہیں، تو وہ ہمارے لیے وہ حجت نہیں ہے۔ پیر میر علی شاہ خود ان کے جو دوسرے گدی نشین ہیں، وہ خود کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بڑوں کے عقائد کے اوپر ڈاکہ ڈالا ہے، انحراف کیا ہے، اپنے بڑوں کو انہوں نے بدنام کیا ہے، ٹھیک ہے گیا؟ وہ ہمارے لیے کوئی حجت نہیں ہے، وہ کیا کہتا ہے کیا نہیں کہتا، اس کو ہم ککھ بھی نہیں مانتے اس کو۔ اچھا بات آ گئی ہے یا رسول اللہ مدد کے اوپر بات کر رہے تھے، تو حاجی امداد اللہ مکی صاحب، اشرف علی تھانوی صاحب، اور ابن تیمیہ ہو گئے، اہل حدیث کے جناب اور بھی علماء حضرات ہیں، ان کے بھی میں حوالہ جات آپ کو دوں گا۔ اچھا اس سے مراد کیا بھائی ہوتی ہے؟ آپ اس سے مجھے، مراد، بھائی میری ایک بات منٹ سنیں، بات سنیں نا میرے آپ بھائی، میری میری بات اصلاح نہیں سنیں، کر سکیں گے جب آپ میری میری بات بات سنیں، نہیں سنیں گے، میری آپ بات مجھے تو میرا سنیں نا۔ بھائی آپ 10 گھنٹے بھی کھپیں گے پھر میں آپ سے مطمئن نہیں ہوں گا، آپ میں مجھ نے سے کہا میرے یا رسول موقف اللہ سن لیں، مدد کے اوپر آپ سن تو لیں نا، تشریح تو سن لیں۔ بھائی مجھے تشریح نہیں چاہیے، میں مانتا ہوں، میں تشریح کیوں لوں، میں مرتد تھوڑا ہوں بھائی وہ یار، مان رہا ہے، وہ مانتا ہے نہیں اس نہیں، میں بات میں کو، دوسرے مرتد بھائیوں عثمان کو تھوڑا بھائی، ہوں، آپ مجھے دوسرے اس سمجھا بھائیوں رہے سے کو ہیں، پوری بتانے کے بات لیے تو کہہ سن رہا ہوں لیں۔ یار، دوسرے بھائیوں کو بتانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ بھائی میری پہلے دیکھو نا، اصلاح تب ہوا کرتی ہے، دیکھیں میری بات سنیں، اصلاح تب ہوتی ہے کہ جب ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے اپنا پورا موقف بیان کیا، پھر آپ اس پہ اس کو پوائنٹ سے پوائنٹ سمجھائیں کہ بھائی یہ پھر میری بھی اصلاح ہوگی، میرے ساتھ سننے والے بھائیوں کی بھی اصلاح ہوگی۔ جب جی آپ جی کوئسچن بیچ میں کراس کرتے رہیں گے وہ کھچڑی پک جائے گی کہ بھائی اگلا کہنا کیا چاہ رہا تھا، آپ سنانا کیا چاہ رہے تھے، بیچ میں کسی کو کچھ سمجھ نہیں آتی۔ آپ جی ایک دفعہ مجھے صرف 2 منٹ دے، میرا جو جی موقف ہے میں اپنا موقف رکھتا ہوں، میں غلط ہوں، میرے بھائی میری اصلاح کریں گے، میں سمجھوں گا، ٹھیک ہو گیا؟ ہم نے کسی کو جبرن نہیں کسی چیز پہ مسلط کر دینا، جی جی ہر بندے کا عشق اپنے نبی کے علیہ السلام کے ساتھ، ٹھیک ہو گیا؟ ہر بندے کی اپنی اس پہ ایفرٹ ہے، آپ مجھ سے زیادہ کرتے ہوں گے، میں آپ سے زیادہ کرتا ہوں گا، میرا باؤ اجداد کرتے ہوں گے، آپ کیا باؤ اجداد کرتے ہوں گے، ایک الگ چیز ہے۔ میں صرف ایک چیز کہنا چاہ رہا ہوں
کہ ہمارے میں سے، میرا ماننا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کسی کو کر رہا ہوں، میں نے ایک کلپ سنا تھا نصیر الدین کا جو میں رکھنا چاہ رہا ہوں. انہوں نے کہا تھا سیدہ کار سید پیدا ہون ضروری نہیں. ٹھیک ہے. پھر کچھ عرصہ گزرا، گولے شریف میں ایک شادی ہوئی، وہاں لڑکیوں کا مجرا ہوا، وہاں ان کے صاحبزادے بیٹھے ہوئے تھے. تو یہ چیز ثابت ہوئی کہ یار یہ جو معاملات ہیں نا، یہ جو ہم نے پیری مریدی اور گدی نشینی یہ چیزیں شروع کر دی درباری لائن میں، ہماری تربیت نہیں ہو رہی. ہم نے اپنے اعلیٰ حضرت ان بزرگان دین کی لائن سے ہٹ گئے ہیں، ہم نے اس کو وپار بنا لیا. ٹھیک ہو گیا. اب آگی بات یا رسول اللہ کی. یا رسول اللہ پہ تو کسی کو بھی اعتراض نہیں ہے. میں نے تو نہیں سنا میرے ابا مجھے علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے دربار پہ لے کے جایا کرتے تھے. میرے والد صاحب نے مجھے سلطان بہو عارفین کے دربار پہ لے کر گئے. ان کے والدین کی قبریں ہمارے آبائی گھر سے 20 کلومیٹر کی دور پہ فاصلے پہ ان کی قبریں ہیں. ٹھیک ہو گیا. بہاؤدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے لے کے گئے میرے ابو. جہاں کبھی سفر کیا ہے دربار آیا رک کے میرے ابا جی نے کہا کہ بیٹا یہاں فاتحہ پڑھ کے جاؤ، جایا کرو، فیض ملتا ہے ان سے. ٹھیک ہو گیا. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. صرف آپ یہ کہا کریں، میرا ماننا ہے بھائی، یہ کہا کریں کہ بھائی جایا کرو، اچھی بات ہے، ان سے فیض ملتا ہے، جانا چاہیے. اپنی نسلوں کو بتاؤ یہ ان لوگوں نے کیا قربانی دی ہے دین کے لیے. بٹ جس طرح راجپوت بھائی نے کہا نا، میں گیا جس طرح اعلیٰ حضرت نے مجھے سمجھایا تھا میں نے ویسے جا کے کہا اور میں نے ان کے وسیلے سے مانگا اور میں آ گیا. کتنی خوبصورت بات کی انہوں نے. کئی لوگوں کے لیے انہوں نے ایک میسج دے دیا کہ ہمارے اعلیٰ حضرت نے یہ نہیں کہا تھا جا کے وہاں سجدے کرو. ہمارے اعلیٰ حضرت نے یہ نہیں کہا تھا کہ، میں کہہ رہا ہوں کہ میرا وسیلہ سے مانگنا، مجھ سے ڈائریکٹ نہیں مانگنا، پر تم مانگ لو گے تو حرج نہیں ہے. بھائی جب منع کر دیا، بڑوں نے منع کر دیا، وہ بریکی کو بہتر جانتے ہیں ہم سے. ہم اس قابل کا، ہمارا علم ابھی اس لیول پہ نہیں پہنچا اللہ والوں کے، جو اللہ والے جس بریکی سے سوچتے تھے. ٹھیک ہے اچھا، بھائی. اگر اہل حدیث سجدہ کرے جا کے، اور اگر سر وہ تو کرتے ہی جو نہیں ہے. بندی سجدہ کریں جا کے، ٹھیک ہے، تو حق تو یہ بنتا ہے کہ ان کے اوپر بھی کلام کیا جائے. سر یہ کرتے ہی نہیں جب ہے. کہ ایک منٹ دیں مجھے، ایک جی منٹ. جی. آپ کو پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہوگا. اب دیکھیں، اگر آپ نے تقریر کرنی ہے اور یا بولنا ہے، بول لیں. آپ کو حق ہے، آپ بول لیں. سر 5-10 آپ دیکھیں منٹ نا کے کتنا لیے. غلط جملہ کہنے کا، جب تقریر کرنی ہے. بھائی میں نے تقریر تھوڑی، آپ وہ یار کیوں اتنا، میں نے کتنے پیار سے آپ بات کر رہے، شہزادہ بھائی کر کے بات کر رہا ہوں، ہم بھائی ہیں آپس میں، فاروق بھائی مسلمان بھائی ہیں. آپ اتنا عمر فاروق تلخ بھائی لہجہ استعمال کر رہے ہیں. عمر فاروق بھائی اس کو روزہ لگا ہوا ہے، آپ مائک میوٹ کر لیں، اس کی سنیں صرف. آپ جی روزہ جی لگا ہوا سنیں. اس کو. جی جی ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہو گیا. اچھا، اب یہ ہے کہ وہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا فتویٰ آپ کو موجود ہے. سجدہ تعظیمی جو ہے، ٹھیک ہے، وہ حرام ہے، یہ بھی آپ کو پتہ ہوگا، یقیناً پتہ ہوگا. دوسرا یہ ہے کہ جو عوام ہے نا، عوام وہ حجت نہیں ہوتی. بات جب ہوتی ہے مناظرے میں، تو مناظرے میں عقائد کی کتب سے اور معتبر مستند علماء کی کتب سے بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے، فتاویٰ سے بات ہوتی ہے، سلف صالحین، ادلہ اربع، یہ سارے پیش ہوتے ہیں مسلمات میں. تو وہاں پہ جو ہے وہ عوام کو پیش کر کے نہیں کہا جا سکتا کہ جی دیکھو جی عوام. تو اب میں اگر فار ایگزامپل ادھر ویڈیوز لگانا شروع کر دوں مثال کے طور پہ کہ مندروں میں جایا جا رہا ہے، اور دبئی میں بھی مندر کھول کے پوجا پاٹ جو ہے وہ اس میں شریک ہو کے ان کے اعمال جو ہے وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے صرف دنیاوی مفاد کی خاطر یہ کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے اوپر تو ہم نہیں دیکھتے کہ کسی کی زبان کھلی ہو، کسی نے یہ کوئی بات کی ہو، جبکہ سارا کا سارا جو ہے نا وہ ادھر ڈال دیتے ہیں. جبکہ آج دیکھیں جا کے وہ رافضیوں کا مزارات کے اوپر قبضہ موجود ہے، وہ قبضے گروپ ہیں سارے یہ لوگ. تو وہاں پہ مزارات میں خرافات ہوتی ہیں جن کا کہ جو علماء ہیں وہ رد کرتے رہتے ہیں، کیونکہ علماء کا یہ فرض ہے، وہ کرتے رہتے ہیں یہ کام، وہ رد فرماتے رہتے ہیں. لیکن اس کو دلیل بنا کے یہ نہیں کہا سکتا یہ دیکھو جی، یہ دیکھو بریلوی کیا کر رہا ہے، یہ دیکھو سنی کیا کر رہا ہے. تو وہی جو معاملہ اگر ان کے گھر سے دکھا دیا جائے اور پھر ان کو کوئی جواب نہیں آتا. تو اس لیے شرک کے فتوے جو ہیں نا وہ بڑے سستے ہوئے پڑے ہیں، ہر ایک کے پاس موجود ہیں. اور کل بھی ایک براڈ پہ میں سن رہا تھا، ایک بندہ خان صاحب کے ساتھ بھی بات کر رہا تھا اور بھائیوں کے ساتھ بھی بات کر رہا تھا. وہ کہہ رہا تھا پوری امت جو ہے وہ شرک کر رہی ہے معاذ اللہ. سواد اعظم جو ہے وہ شرک میں مبتلا ہو گئی ہے، اور اس کو حدیث دکھائی جا رہی تھی کہ دیکھو
کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شرک کے فتوے لگانے والے ہیں نا ایسے وہ خود مشرک، اصل میں وہ خود مشرک ہوں گے، کیونکہ فتویٰ لگا کے وہ خود مشرک ہو جائیں گے۔ تو ہم بات کر رہے تھے، آپ نے کہا کہ ہم نے یہ سیکھا ہے علماء سے کہ وسیلہ سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے مانگیں، ان علماء کے ان اولیاء اکرام کے دربار پہ جا کے، اور فاصلہ بھی رکھا جائے، پھر جب ان سے طلب کیا جائے، اللہ سے طلب کر کے ان کا وسیلہ دیا جائے، بالکل ٹھیک بات ہے۔ لیکن میں یہ بات کر رہا تھا کہ اگر کسی نے یا غوث مدد کہہ دیا تو اس سے مطلب کیا ہوگا؟ یہ بھی ایک وسیلہ ہے، ٹھیک ہے؟ ان کو عثمان بھائی راجپوت ایک منٹ، اب یہ یا غوث مدد اگر کہہ دیا، یہ بھی ایک وسیلہ ہے کہ کرامتاً کوئی امتی یہ کہے یا غوث مدد، اور کرامتاً جو ہے وہ اس کی بات جو ہے غوث اعظم رضی تعالیٰ عنہ، جو کہ ہم ان کی حیات مانتے ہیں، سنتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، ان کا ہم مانتے ہیں، اور یہ دلائل جو ہیں ہم ان احادیث سے، قرآن سے ہم بتاتے ہیں، تو پھر وہ ہمارے لیے دعا فرماتے ہیں، جیسے کہ ہم بزرگان دین کا دیتے ہیں تذکرہ، اللہ تعالیٰ کے ہاں وسیلہ دیتے ہیں، وہ بھی ہمارے لیے دعا فرماتے ہیں، اور یہاں تک کہ جو ان کے قبور کے پاس جاتا ہے تو یہ ان کو پھر پہچانتے بھی ہیں، یہ ان کو قبر والے پہچانتے بھی ہیں، اور پھر ایک جگہ پہ ایک حدیث ہے کہ پھر ان کا جو آنے جانے والے لوگ ہوتے ہیں، پھر ان کا ان سے دل بھی لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو دنیا کے ساتھ ان کا تعلق ہے، یہ بھی سارا حدیث سے ثابت ہے۔ آج تک ایسے جو ہے وہ فتوے نہیں لگائے گئے، اب یہ 150-200 سال کی ایجاد ہے یہ فتوے لگانا۔ تو اس سے مراد بھی مدد کا نام کوئی لیتا ہے، یا غوث مدد، یا رسول اللہ مدد، اور اس کے اوپر جناب علی یہ بھی ایک وسیلہ ہے، ٹھیک ہے؟ اور وسیلہ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی احادیث سے سکھایا ہے، لیکن امت جو ہے وہ اس کو شرک کہتی ہے۔ کئی جائے ہم جو آئے گا بندہ سامنے، اس کو ہم انشاءاللہ دلائل کے ساتھ یہ چیزیں، اب دیکھیں کہ ابن تیمیہ وہ کیا کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سنتے بھی ہیں اور سلام کا جواب بھی عنایت فرماتے ہیں، یہی بات جو ہے وہ حدیث سے ثابت ہے۔ تو جب وہ سنتے ہیں اور ہمارے لیے دعا فرماتے ہیں، تو دعا فرمانا ان کا ہمارے لیے ایک وسیلہ ہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ اختیار دیا، وہ دعا فرمائیں، جب وہ زندگی میں اپنے موجود تھے، دنیا میں ظاہری طور پر موجود تھے، تو ان سے جب وہ جنت کا مطالبہ ہوا تو کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں کہ اور مانگ، اور کیا مانگتا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے وہ چیز عطا کی، جیسے کہ یہ کہتے ہیں نا کہ دیکھو کہ پانی کا گلاس ہے تو وہ مانگا جائے اور اس کے طاقت ہو کہ وہ پانی کا گلاس اس کو دے سکے، ٹھیک ہے؟ ایسے مانگ لو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایسے مدد مانگ لو، جبکہ آیت وہ پڑھتے ہیں یا کا نعبد و یا کا نستعین، جبکہ وہ مدد غیر اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں، تو کہتے ہیں ایسی مدد جو شرک نہیں ہوگی۔ اب کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وہ سامنے جنت پڑی ہوئی تھی اور جا کے عطا کر دی؟ یہ ما فوق الاسباب کے تحت، ایک ہوتا ہے نا ما تحت الاسباب، ایک ہوتا ہے ما فوق الاسباب، تو ما فوق الاسباب کے تحت کہ سبب بھی کوئی نہیں تھا، جیسے کہ حضرت آصف بن برقیہ رضی تعالیٰ عنہ، انہوں نے ملکہ بلقیس کا تخت لے آئے تھے، وہ بھی ما فوق الاسباب ہے، تو کوئی سبب بھی موجود نہیں تھا۔ اب بتائیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ما فوق الاسباب جنت بھی دے دی ہے، کیوں؟ اللہ تعالیٰ عطا کرنے والے ہیں اور تقسیم کرنے والے کون ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو حیات کے بعد وہ یہ عطا نہیں کر سکتے، حیات کے بعد کیا اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ معاملات یہ چھین لیے ہوئے ہیں؟ نبوت بھی چھین لی ہوئی ہے کیا حیات کے وفات کے بعد؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو اس کو ہم سارا جو ہے وہ دلائل سے، قرآن سے، عثمان احادیث۔ بھائی جی، میں ایک بات کہوں، جی جی میں نے آپ کی بات بڑی خاموشی کے ساتھ سنی ہے، امید ہے کہ آپ بھی میری بات تحمل سے سنیں گے، جی ٹھیک عمر ہے؟ فاروق بھائی جی جی میں اجازت چاہوں گا بس عثمان بھائی سے ایک بات کریں۔ عثمان بھائی وہ عمران خان نے جو سجدہ کیا تھا وہ ویڈیو بھی موجود ہے، اس کے اوپر کوئی بات نہیں کرتا، اس کے اوپر کوئی کسی نے نہیں فتویٰ لگایا۔ ہماری طرف سے تو گیا تھا فتویٰ، لیکن باقی جو ٹھیک ہے، میں اجازت چاہوں گا، میرا نماز کا وقت ہو گیا، انشاءاللہ پھر میں آتا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ ایک سجدہ ہوتا ہے نا تعظیمی، جس کو حرام قرار دیا گیا ہے، تو وہ بھی شرک نہیں ہو جاتا، لیکن اگر کسی کو معبود جان کر اور حقیقی معبود جان کر کوئی سجدہ کرتا ہے، سجدہ تعبدی کرتا ہے، تو وہ بالکل مشرک ہو جاتا ہے، جبکہ اگر وہ تعظیماً کر رہا ہے تو اس کو حرام قرار دیا گیا۔ لیکن اگر کوئی بوسہ کی نیت سے
جس کے اوپر اس کو جھکنا ہی پڑتا ہے، والدین کو ان کے پاؤں کو بوسہ دینے کے لیے اس کو جھکنا ہی پڑتا ہے، کیونکہ تو اس کا جو اصل مقصد عثمان ہے بھائی پاؤں کو چومنا ہوتا ہے، عثمان بھائی نہ کہ عثمان بھائی سجدے تعظیمی۔ جی عثمان بھائی میری بات سنیں، ہر چیز کی نا ایک نوعیت ہوتی ہے، ایک ٹائم ہوتا ہے، ایک جگہ ہوتی ہے جو ہے نا والدین کا سجدہ، والدین کا پاؤں پہ بوسہ دینا، اس کو سجدہ نہیں کہا کرتے، ٹھیک ہو گیا؟ والدین کا سجدہ کہتے ہیں، حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ اگر رب کے بعد کسی کو سجدہ کا حکم ہوتا تو بیوی کا ہوتا شوہر کو کریں۔ انہوں نے یہ حدیث میں یہ تو نہیں آیا کہ نبی علیہ السلام تھے، صحابہ تھے، اہل بیت تھے، علماء اکرام تھے، فقہا تھے، بزرگان دین تھے، بیوی کا حکم آنا تھا شوہر کو کریں۔ یہ جو والدین کی محبت میں پیر کا بوسہ دینا، یہ تو جنت کی ٹکٹ ہے، اس کو آپ سجدے کا نام نہیں دے سکتے، ایک چیز۔ نمبر 2، سر صرف اللہ کی ذات کے سوا کسی کے آگے جھکنا نہیں چاہیے۔ عقیدہ جو محبت ہوتی ہے نا، محبت ہر بندے کی محبت کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے۔ عرب میں ایک محبت کا انداز ہے، وہ ماتھے پہ بوسہ دیتے ہیں، کیونکہ وہ اچھا عمر بھائی، جی عمر بھائی جی اگر کسی نے قبر کو تعظیماً جو ہے وہ چومنے کی نیت سے بوسہ دے دیا تو اس میں بھی وہ جھک گیا، کیا وہ سجدہ ہوگا یا وہ قبر عثمان مبارک بھائی، کو اگر بوسہ آپ دینا؟ بات کمپلیٹ تو ہونے دیا کریں، آپ ایک بات بندے کی کمپلیٹ ہوتی نہیں، آپ اس میں سے دوسرا موقف کھینچ کے نکال لیتے ہیں۔ ویسے میں ایک سوال پوچھا ہے کہ اگر کوئی سر قبر آپ مبارک کو دیکھیں نا، بوسہ دے آپ تو پھر کتنی کیا وہ تحمل سے آپ کی بات پوری سنی ہے، بات کو نا تحمل سے سنا کریں، اور تحمل سے جواب دینے میں نا بڑا مزہ بھی آتا ہے، تحمل سے سننے میں بھی۔ ہم کوئی ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہیں، الحمدللہ کلمہ پڑھا ہے اور اس پر بڑا اعتماد ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور ختم نبوت پر ایمان ہے، اللہ اسی ایمان کے دولت کے ساتھ دنیا سے اٹھائے، ٹھیک ہو گیا؟ بات صرف اتنی کہہ رہا ہوں، میں کسی بزرگان دین کی نہ گستاخی کر رہا ہوں، میں تو میرا ماننا تو یہ شاید میں ان کی جوتیوں کے خاک وہ جو نیچے گوبر لگا ہوتا ہے، وہ میری حیثیت ان کے برابر بھی نہیں ہے۔ وہ اللہ والے تھے اور وہ اس دنیا سے چلے گئے، ان کا فیض ان کا اب تک ہمارے پاس ہے۔ اگر یہ نہ ہوتے، ان اولیاء کی قبریں نہ ہوتی، یہ بزرگان دین سفید داڑھی والے نہ ہوتے، یہ نہیں تو ہمارے جو اعمال ہیں ہم کب کے برباد ہو چکے ہوتے سب کے سب۔ یہ اللہ نے ان کی فیض سے ہمیں اب تک بچایا ہوا ہے، یہ نبی کی امت پہ بڑا بڑا کرم ہے، میں اس کا منکر نہ ہوں نہ یہ چیز۔ اب مقصد صرف اتنا ہے، آپ نے بات کی کہ بھائی سجدہ کوئی کر دے کوئی نہ کرے، دیکھو میرا بھائی بات سنیں، میں سجدہ کر رہا ہوں، میں اپنی بات کرتا ہوں، میں نے کس عقیدے سے کیا، کس نیت سے کیا، نیت تو اللہ جانتی ہے، اللہ جانتا ہے بہتر انسان کی نیت۔ پیچھے دیکھنے والے نے کہا یار اس نے سجدہ کیا، میں بھی کروں گا، ٹھیک ہو گیا؟ اس نے بھی سجدہ کیا۔ ہم کتنے لوگوں کو یہ جانتے ہیں، کہتے ہیں جی میرے آبا و اجداد کرتے تھے میں بھی کرتا ہوں، ایسا ہے، اکثر نے سنا ہوگا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم دین کو ایسی چیز میں لبادے میں نہ اوڑے جس سے کسی کے ایمان کا خطرہ ہو جائے، اصلاح کرتے رہے کہ بھائی جاؤ، ٹھیک ہے، آپ ان کے وسیلے سے مانگو، سجدہ نہیں کرنا، سجدہ نہیں کرنا میرا بھائی، اعلیٰ حضرت نے منع فرمایا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ بزرگان دین نے منع فرمایا ہے، اولیاء نے منع فرمایا ہے، جایا کرو، یوں کر کے ترغیب دین کی دینی چاہیے۔ یہ نہیں کہنا چاہیے یار وہ تو کر لے گا، تیرا عقیدہ کیا ہے، تیری نیت کیا ہے، آپ ایک ایک سے نیت پوچھتے رہو گے؟ ہمارا کام ہے صرف بتانا جتنا علم ہے، بس۔ اگر آگے کیسے لے کے وہ چلتا ہے وہ اس کا ذاتی فعل ہے، ہم اس میں کچھ کہہ نہیں سکتے اس کو۔ تو آپ نا تھوڑا سا بات کو سمجھ لیا کریں، سن لیا کریں کہ یہ میں نے یہ سوال کا جواب آپ نے دیا نہیں ہے۔ آپ نے کہا قبر پہ بوسہ، دیکھیں میری بات سنیں، میرا تو نبی علیہ بھائی الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک فار ایگزامپل اب تو وہ جانے نہیں دیا جاتا، تو اگر قبر مبارک پر جانے کی اجازت ہو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اور کوئی قبر مبارک کو بوسہ دے دے تو اس کے اوپر کیا حکم ہے؟ یار دیکھو، پہلی بات تو یہ بھائی میں عالم نہیں ہوں، میری پہلی بات سن لیجئے گا، میں عالم نہیں ہوں۔ نمبر 2، اگر اس کی چار دیواری اس کی باؤنڈری بنائی گئی ہے، ٹھیک ہے، حضرت عائشہ کی قبر کے نشانیاں ختم کی گئی ہیں، حضرت فاطمہ کی نشانیوں کو ختم کیا گیا ہے، تو وہاں کے علماء اکرام نے حالات کو، ماحول کو، وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے یہ چیزیں بنائی ہیں۔ اب وہ کیوں بنائی ہیں، اس میں بہت سارے معاملات ہیں کہ لوگ بہت ساری عجیب و غریب کام بھی کرنے لگ گئے تھے،
میرا ماننا صرف اتنا ہے، آپ جب کون روزے رسول پہ کون جاتے ہیں، عجیب و غریب کام کرنے لگ گئے تھے؟ سننے میں آیا تھا کہ لوگوں نے قبر کی مٹی اٹھانا شروع کر دی تھی. یہ جب پرانے احباب سے سنا کرتے تھے کہ وہ صحابہ کرام کی یہ دوسرا نشانی سے قبر سے مٹی اٹھانے لگ گئے تھے. ٹھیک ہو ہاں گیا. تو پھر کیا ہوا؟ بھائی اب وہی تو بتا رہا ہوں نا. اب اس معاملے میں تو علماء بتائیں گے کہ مٹی اٹھانی چاہیے نہیں اٹھانی چاہیے. نہیں میں پھر عالم آگے کیا، اگر وہ اٹھانے لگ گئے تھے مٹی تو پھر منع کر دیا کیا؟ وہ سارا بتائیں نا آپ. تو بھائی میرے پاس مجھے جتنا مجھے سنا میں نے بتایا. انہوں نے مٹی اٹھانا شروع کر دی تھی اور لوگوں نے اس پہ معاملات اپنے گھروں میں لے کے جانا، وہ آگے تقسیم کرنا، ان کو اور بہت ساری چیزوں میں ڈالنا شروع کر دیا تھا. تو وہ ایک لمبا معاملہ چلے تو اس پہ منع کر دیا گیا تھا. پھر انہوں نے نشانیاں ان کی ختم کر دی کہ لوگوں کو پتہ نہ ہو کون سے صحابی رسول کی قبر کہاں پر ہے، کس کی اچھا قبر کہاں پر ہے. وہ اب ختم اس کرتے بارے میں دیکھیں، بات سنیں، میں عالم نہیں ہوں، میں آپ سے پھر کہہ رہا ہوں اس معاملے میں اب علماء تو سے پھر پوچھنا ہے. وہ جو ایسی بات ہے جب کہ آپ عالم نہیں ہیں، پھر ایسی بات ہے کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک کی مٹی کو بھی سے شفا حاصل کرتے تھے، اور جب کہ اور بھی بڑی روایات ہیں کہ آپ کے تبرکات جو ہوتے تھے ان سے بھی لکھا ہے صاف کہ مدد طلب کی جاتی تھی، یعنی شفا حاصل کی جاتی تھی ان تبرکات سے. صحیح حدیث ہے، بخاری کی بھی حدیث ہے. تو پھر وہ جو منع کیا تو کیا فتویٰ دے کے منع کیا تھا؟ کیا بات کی تھی یہ بھائی پوری آپ یہی تو چیز تحقیق کیا بتا. کریں نا. دیکھو میری بھائی بات جان سنیں، آپ میری بات بھائی سنیں نا. عثمان بھائی، آپ جتنی میری بات سنیں، آپ نا وہ اس ٹائم وہ ایک مناظرے والی کنڈیشن بنا کے بیٹھے ہیں. نہیں ٹھیک نہیں ہو نہیں گیا. نہیں، میں تو نہیں آپ کے نہیں 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 نالج نہیں عثمان میں بھائی میری تو بات سنیں، میری بات سنیں. میرا ایمان، میری چیزیں صرف اس حد تک ہیں کہ میرا نبی آخری نبی تھا، اس کے بعد کوئی نبی نے نہیں آنا. ٹھیک ہو گیا. صحابہ و اہل بیت کا ادب و احترام ہم پہ فرض ہے. ٹھیک ہو گیا. ہم اپنے بچوں کو سمجھائیں، ہم اپنی آنے والی نسلوں کو اہل بیت، فقہا، اولیاء اکرام کی بتائیں، خدمات کو بتائیں. ٹھیک ہو گیا. ان کو یہ بتائیں کہ بیٹا کن کن چیزوں سے منع کیا گیا، کیا چیزیں منع نہیں کی گئی. یہ جو ہے نا کہ قبر کو کیوں کیا گیا، یہ میرے اور آپ کے بس کی بات نہیں ہے. یہ بہت بڑے، جب جس کو اللہ نے وسیع علم دیا ہوا ہے نا، اس باریکی کو وہ جانتے ہیں. میں ایک چھوٹا سا ایک چیز بتاتا ہوں. میں نے کہیں سنا تھا کہ اللہ والوں کو نا ایک فیض ہوتا ہے اللہ والوں کے پاس، جو اللہ والے ہیں، کہ وہ محفلوں میں ان لوگوں کو جانتے ہیں کہ جن لوگوں سے جو بدکار یا سود خور یا ان سے محفل میں بیٹھے ہوں تو ان کو ایک سمیل آتی ہے. جی تو یہ یہ اللہ نا والوں کو ایک حدیث سناتا ہوں، صحیح مسلم کی ہے. حضرت اسماء رضی تعالیٰ عنہ کہ مولا عبداللہ سے ان سے روایت ہے کہ حضرت اسماء بنت ابی بکر نے کسروانی تلسان کا جبہ نکالا جس کے گریبان اور چاقوں پر ریشم کا کپڑا لگا ہوا تھا. کہنے لگے یہ حضرت عائشہ رضی تعالیٰ عنہ کے پاس تھا، جب وہ فوت ہوئی تو میں نے لے لیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پہنا کرتے تھے. ہم بیماروں کے لیے اس کو دھوتے اور اس کے ساتھ بیماروں کے لیے شفا طلب کیا کرتے تھے. تو امام نووی اس پر تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ان احادیث میں صالحین کے آثار اور ان کے کپڑوں سے، ان کے تبرکات سے برکت حاصل کرنے کا استحباب پر دلیل ہے. بالکل ہے تو بھائی. میں نے کب کہا کہ ہاں دلیل جی، نہیں ہے؟ تو لیکن وہ جو آپ نے جو بات سنائی ہے نا مجھے، جگر وہ میں آپ کو یہ کہہ رہا اس ہوں، کا حوالہ دیکھیں نہیں نا ہے میری میرے پاس. اس کا حوالہ نہیں ہے بھائی. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مٹی بھائی لے یہ تو جاتے تھے لیکن جانیے، پھر منع سنیں کر نا دیا. جگر. دیکھو بھائی میں منع نے کر دیا وہ کہاں پہ ہے؟ بھائی میری بات سنو، میں وہی بتا رہا ہوں نا. میں نے اب میرے وہاں پہ کزن 30-35 سال سے ہیں. ٹھیک ہو گیا. جی جب جی 35-40 سال بلکہ ان کو ہو گیا، اب تو بوڑھے کافی ہو گئے ہیں. ان کے آگے نسل، تیسری نسل چلی گئی وہاں پر، ان کے اپنے کام ہے کنسٹرکشن کے. جب وہ گئے تھے تب اس قدر پابندیاں نہیں تھیں، چھوٹی چھوٹی باؤنڈریاں ہوا کرتی تھیں. اب وقت کے ساتھ ساتھ سختیاں ہوگی. تو میرا بھائی، میں اس بارے میں آپ سے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ غلط ہیں میں صحیح ہوں، میں غلط ہوں آپ صحیح. میں صرف یہ میں نے اپنے بتایا کہ میں نے سنا ہے. میں نے یہ نہیں کہا کہ اتھینٹک ہے، میں نے نہ کہا میں سنی. نے سنا ہے. آپ کو پتہ ہوگا حدیث ہے کہ سنی سنائی بات کو ایسے بھائی آگے پھیلا دینا بھائی بغیر میں پھیلا تحقیق نہیں کیے. رہا. میں نے سنا، میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے ایسا سنا ہے. میں نے آپ کو ساتھ میں یہ بتایا کہ میں کنفرم نہیں ہوں، میں نے سنا ہے. ایک بندہ کہتا ہے کہ جی نہیں نہیں
وہ ਭਾئی جی اتنے اے ہوتا سی وہ چار دیواری کھینچ دیتی. اس کو کہتے ہیں بات پھیلانا. ایک بندہ محفل میں کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے کہ میں نے سنا ہے مسجد کا دروازہ جو ہے یہ چوری کا ہے. ٹھیک ہو گیا, آپ میری اصلاح کر دیں. ٹھیک ہے, میں نے سنا ہے, اب میری اصلاح ہو رہی ہے. ٹھیک ہو گیا, اکیلے میں نے نہیں سنا, 10 بندوں نے اور بھی سنا ہوگا. میں نے کھل کے اظہار کر دیا, 10 نے اظہار نہیں کیا. ٹھیک ہے, ایک نے کہا نہیں 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 جی میں 100% گارنٹی دینا ہے, میں پنو پکی خبر ہے کہ مسجد بوا چوری دا ہے گا. اس کو کہتے ہیں الزام لگا کر بات کو پھیلانا. ٹھیک ہے, آپ کے پاس نہیں تھی, آپ اپنے موقف پہ اس قدر قائم ہو گئے کہ نہیں بھائی غلط صحیح میں صحیح ہوں, میں اتھینٹک بات کر رہا ہوں, میرے پاس دلائل مضبوط ہے. اس کو کہتے ہیں پھیلانا. ٹھیک ہو گیا جگر. باقی عثمان بھائی آپ بھائی ہیں, آپ پیارے بھائی ہیں, آپ میرے بڑے پیارے بھائی ہیں. ٹھیک ہے شہزادے, ایسی کوئی بات نہیں ہے, ہر بندے کی محبت کا عقیدت کا طریقہ اپنا ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا, میرا بیٹے ہیں, میرے الحمدللہ 3 بیٹے ہیں, ابو بکر عثمان والی, میں عمر ہوں. ٹھیک ہو گیا, اور میرا بڑا بیٹا 4 سال کا ہے, 5ویں سال میں لگ گیا ہے. ٹھیک ہے, میں تقریباً 15-20 دن بعد علی اجویری کے دربار پہ جاتا ہوں, بیٹے کو جا کے زیارت کروا کے آتا ہوں. ٹھیک ہے, میں نے کبھی نہیں روکا, حالانکہ میرا داد کا سارا دیوبند ہے, میرے نان کا سارا بریلوی ہے. ٹھیک ہو گیا, میرے سارے خاندان کے لوگ ان معاملات میں آنا جانا ہے. میں بیچ میں رہا ہوں, میں نے چیز سیکھی ہے کہ یار ہم لوگوں نے بلا وجہ کی چیزیں الجھا کے رکھی, وہ کافر, وہ شیعہ, وہ یہ, تو وہ سنی, وہ یہ, تو فلانا. حقائق, وہ بدعت کر رہا ہے, وہ یہ کر رہا ہے. یہ جو نچلا طبقہ ہے نا, گند اس نے پھیلایا ہے. یہ جو نچلا طبقہ کچھ آیا, کچھ مفاد پرست ملا جو آئے ہیں نا, یہ ان کا معاملات تھے. بڑوں نے تو بڑا خوبصورت دین ہمیں دیا تھا. وہ مفاد پرست ملا کون ہے؟ بھجن ہر جگہ پہ ہیں, ہر بھیڑیاں ہر جگہ پہ. ایک منٹ میری بات سنو, جس ٹائم امیر معاویہ کو برا بھلا کہا گیا تھا, کیا خادم حسین رضوی صاحب کی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ نہیں تھے کہ اوے پیکھا غالب پتہ کتا کہا تھا, کیا لفظ ایسا کچھ کہا تھا کہ اپنے نو پی گئے ہو تسی, وہ بھول گئے ہو, صحابہ کی گستاخی کر گئے ہو. وہ یہ ہوتا ہے نا, تو اس کا مطلب ہے خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ وہ مفاد پرست ملا تھے. اوہو, میں نے کب کہا, اللہ کے ولی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے بات مفاد وہ پرست بتائے ملاؤں نا, کی آپ اصلاح کی. خادم حسین رضوی صاحب کی مثال دینے لگے, جبکہ او جگر میں نے غلط کہا انہوں نے اصلاح بات کی. میری او بات بھائی سنو. میں نے کہا انہوں نے اصلاح اچھا کی. اصلاح کی, اچھا اصلاح کی. یار اچھا آپ میں سنتے بتاتا نہیں ہوں. ہو, یہ مسئلہ ہے آپ کے ساتھ ہاں, عثمان بھائی, یہ مسئلہ ہے, آپ اچھا سننا گوارا نہیں کرتے ہو. آپ نا ٹھیک ہے جی. آپ کو کوئی بات بندہ کر رہا ہو نا معذرت کے ساتھ, پھر آپ دل آزاری عمر آپ کی بھائی نہ ہو جائے. آپ کے نا عمر بھائی نہیں السلام میں علیکم. سمجھ گیا آپ کی بات. مائک پہ تھوڑا سا نا شور آتا ہے, تھوڑی سی اپنی ہاں نا اچھا, ایک اور بھی بات ہے, کچھ اعتراض کرتے ہیں کہ علامہ خادم حسین رضوی بابا جی رحمۃ اللہ علیہ وہ انہوں نے ایسی بات کر دی, گالی دے دی یا ایسے. اچھا بات یہ ہے, گالی کی تعریف تو ایک یہ ہوتی ہے کہ کوئی ایسا وصف کسی کی طرف منسوب کرنا جو اس میں نہیں پایا جاتا. ٹھیک ہے, اب چونکہ وہ جو ایسے جنہوں نے غلط بات منسوب کی تھی, یہ جو بات ہے نا, یہ مرزا جیلمی کو جواب دیا گیا تھا. میں تو آپ کو اس یہ کا ہے, جواب دے دوں, میں اس بتاتا کا ہوں, ایک جواب دوں. منٹ عمر بھائی, ایک منٹ وہ بعد کیوں گالی دیتے تھے؟ میں بتاتا ہوں, جواب میں دیتا ہوں. عمر فاروق صاحب, یہ جو جواب آپ کہہ رہے ہیں نا کہ حضرت امیر معاویہ رضی تعالیٰ عنہ کے بارے میں کسی نے بکواس کی, تو یہ جواب دیا تھا کہ اپنے انو پہ گئے, یہ مرزا جیلمی کو جواب دیتے ہوئے خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے تھے. اور چونکہ یہ دلال ہے, اور دلال جو یہ انگریزوں کا دلال, قادیانیوں کا دلال ہے, تو کسی کو چوری کرے تو اس کو چور کہنا گالی نہیں ہوتا, غلط بات نہیں ہوتی. چور کو چور کہنا, یار میں نے کب کہا کہ غلط کیا؟ میں بتا رہا ہوں کہ مرزا جیلمی کو جواب دیا تھا. جی اللہ کے ولی, مجھے اس ٹائم وہ نام یاد نہیں ہے جس یہ عالم نے یہ بات کی تھی, اور یہ نیوز چینل پہ بیٹھ کے بات ہوئی تھی, بلیک کلر کا امامہ اکثر وہ باندھتے ہیں. ٹھیک ہو گیا, مجھے ان کا نام ذہن میں نہیں آ رہا, اور باقاعدہ اس پہ بڑی ڈیبیٹ ہوئی تھی. میں صرف اتنا یہ چیز کہہ رہا ہوں, آپ بات کو نا بڑے گھما پہ دیکھیں. میری بات سنیں, خادم حسین رضوی صاحب کا اپنا ایک لہجہ تھا, مجھے کبھی ان کے لہجے سے اختلاف نہیں ہوا. میں آپ کو وہی کہہ رہا ہوں نا کہ وہ واحد شخصیت تھی جو ابھی موجودہ, جو ہم نے اپنی زندگی میں دیکھی, میں نے اپنی زندگی میں دیکھی, کہ جنہیں دیوبند طبقے نے بھی اتفاق کیا,
جن سے اہل حدیثوں نے بھی اتفاق کیا, جن کے جنازے میں یہ لوگ شریک ہوئے, جن کے جانے کے بعد لوگوں نے یہ لفظ کہا کہ ہم نے ایک گرجتی ہوئی آواز اپنے میں سے, ختم نبوت کی آواز ختم ہو گئی ہم میں سے, چمکتا تارا تھا چلا گیا ہم میں سے. میرے کانوں نے, یہ گنہگار کانوں نے سنا ہے, میں نے اپنے گھر میں سنا ہے. میرے چچا وغیرہ کہا کرتے تھے یار اس مرد کلندر نے نا ویل چیئر پہ رہ کے وہ کام کر گیا جو ہم چلتے پھرتے نہ کر سکے. ٹھیک ہو گیا. کہنے کا مطلب ہے ہر بندہ دیکھو نا, ہر بندے کی گھر کے ماحول معاملات اپنے. اب بات تھوڑا سا عثمان بھی ایک چیز بتا دوں, بات کا نا موقف کو سنا کریں, ہر جگہ انتشار والی بات نہیں ہوتی. کوئی بندہ آپ سے کئی بار ہوتا ہے کہ وہ اپنی ذاتی رائے رکھنا چاہ رہا ہوتا ہے, وہ اس کی اختلاف نہیں ہوتا, اس کی سوچ اپنی ہوتی ہے کہ یار میں اپنے, جیسا آپ نے کہا نا, میرا ماننا یہ ہے کہ میں جاؤں, میں وسیلے سے مانگ کے آ جاؤں, مجھے اعتراض نہیں دربار پہ. آپ کہتے ہو جی میں ڈائریکٹ بھی کہہ دوں گا, مجھے نہیں, وہ آپ کا ذاتی مسئلہ ہے. آپ کہیں جی اس پہ کوئی فتویٰ نہ لگائے یا عمر کی بات میں فتویٰ لگائے, یہ الگ لوگوں کی ذاتی رائے ہے. وہ نہیں لوگ نہیں, اس میں نے بارے میں آپ کی بات کو غلط نہیں کہا. میں نے کہا آپ نے جو وہ بات خادم حسین رضوی بابا جی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہی تھی نا, تو میں نے کہا میں وہ بتا دوں اصل میں اصل موقف کیا تھا, اصل بات کیا تھی, وہ میں یہ بتانا چاہ رہا سر تھا. وہ یہ صرف میرا مرزے کو نہیں تھا, مرزا انجینئر کو نہیں تھا. میں بتا دوں ذرا, جی ہم انشاءاللہ پھر بیٹھیں گے, میں بھی افطاری کے بعد اس کو ڈھونڈتا ہوں. مجھے اللہ کرے وہ کلپ مولانا صاحب کا مل جائے جنہوں نے یہ بات کی تھی. انہوں نے نا بڑا الگ جملہ کہہ دیا تھا, وہ زبان سلپ ہوئی تھی, کیا ہوا تھا تو وہ جملہ کیا انہوں نے باقاعدہ یہ کہا تھا کہ اپنوں کو, انہوں نے کہا تھا اپنوں کو, انجینئر مرزا تو ہمارے میں سے ہے ہی نہیں, انجینئر مرزا تو ہمارے میں سے ہے ہی نہیں. جن کو کہا ہوگا انہوں نے کہا جی اپنوں کو ہی پڑ گئے ہو. ٹھیک ہو گیا. تو انہوں نہیں نے نہیں, اپنے اپنے صحابہ کو پڑھ گئے ہو شہزادے, تو انجینئر مرزا کو کبھی بھی نہیں, انجینئر مرزا کی تو سیدھی سیدھی لت, اس کی وہ کہتا ہے چھتر پلیٹ ہوتی تھی, اس کی تو میں بات ہی نہ کریں. اس کا تو یہاں تو علماء کی بات ہو رہی تھی, کسی عالم سے یہ ہوئی تھی, ایکسیپٹ ہونا چاہیے, جہاں غلطی ہوئی ہے وہاں میں ہونا آپ چاہیے. کو نا وہ میں جواب آپ کو نا سناتا ہوں, میں آپ کو سناتا ہوں, میں آپ کو سناتا ہوں, پھر جو الفاظ بابا جی کے ہیں نا وہ آپ کو پتہ چل جائے گا. علامہ اقبال کلندر لاہوری نو بڑا دکھ سی یار, او لا الہ تک تا پہنچیا الا اللہ تک کیوں نہ پہنچیا. اقبال کہندا او بلا دربان وتا اللہ نہ رف, از مقام عبدہ بے گانا رف. کہندا مینوں بڑا افسوس ہے او لا تک تے پہنچیا الا اللہ تک نہ پہنچیا. کاش بودے در زمان احمد تا رسید بر سرور سرمد. اقبال کہندا ہائے ہوئے افسوس او مجدد الفسانی دے زمانے چ ہوندا تے مجدد صاحب نے اودہ ہاتھ پکڑ کے الا اللہ تک پہنچا دینا سی. اے اقبال دا موقف اس وقت تک سی جدو تک اقبال مجدد صاحب دی قبر تے حاضر نہیں ہویا. جدو حاضر ہویا پھر سنو کی کہتا اقبال. حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر, وہ خاک کے زیر فلک ہے مطلع انوار, اس خاک کے ذروں سے شرمندہ ستارے, اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار. گردن توجہ, میں گل بات کا کوئی مجدد صاحب شاید دیتی ہے کہ کوئی دیو اسرار و رموز میں خیر میں نا کلپ اس کو آگے تھوڑا کر لوں اور جواب جو ہے نا وہ آپ کو سنا دوں. سر میں نے جواب سنا ہوا ہے, جن کے بارے میں یہ بات کی تھی میں ان کا کلپ نکالنا چاہ رہا ہوں. میں جی افطاری جی کے بعد میں ان کا, جی جی آپ نکال لیں. مجھے نا ان کا کلپ میں نکالوں گا افطاری کے بعد, تو میں آپ کو نا ان کا کلپ میں نے آپ کو وہ فالو کیا ہوا, میں آپ کو کلپ سینڈ کروں گا ان کا. مجھے یاد نہیں آ رہا, مجھے صرف اتنا پتا ان کا امامہ کالا باندھا ہوا ہے, بلیک امامہ باندھا ہوا تھا. تو ان سے یہ بات ہو گئی تھی نیوز چینل میں, تو وہاں سے پھر یہ بات چھڑی تھی, تو انہوں نے پھر کھینچا تھا کہ یہ غلط ہے, اس طریقے کے الفاظ استعمال نہیں ہونے چاہیے. اور میں نے کوئی ایک اور چیز بتا دوں. اس کو صحابہ کرام جو زبانی پڑھتے تھے اس سے زیادہ سوال. مانگتے کا پیٹ پوری خیر زندگی نہیں بھرا. اور صحابہ نو بھوکن لگ پے ہو, پہلے تسی ساڈے خلاف بک بک کر دے ہو, اور صحابہ دے خلاف بھوکن لگ پے ہو. دھر دھر کتے ہو. یہ میرا ہر اس بندے نو پیغام ہے جڑا صحابہ دے خلاف بک بک کردا. مانو اپنے امت ماڑے یہ تحقیقاں سی تواڈیاں مروڑ کے تے اسفل السافلین چھڑ دیاں گے. تہاڈا علم کتنا ہے جنہاں تے رب راضی, رسول راضی. اللہ نے ازل وچ ویکھیا, رسول اللہ نے فرمایا اللہ نے ازل وچ ہر دل نو ویکھیا, تے میرے صحابہ دے دل تو بد کے انہیں کوئی پاکیزہ دل نہیں پایا. پلیتو اور سیاہ دل والے ہو, تسی صحابہ نو پہ گئے ہو,
और धर धर कुत्ते हो। आज के दौर में जो ये बयान कह रहे हैं ना आप? भैया मैंने तो यही बात कर रहा हूँ, मैं उनकी तो बात ही नहीं कर रहा हजरत जी की। मैं तो आप फिर देखो ना, आपने बात सुनी नहीं है, आप बार बार वही कह रहे हो। जी मैं आपको क्लिप निकाल के दे रहा हूँ। मैंने आपसे कहा कि मुझे अभी याद नहीं आ रहा, ये किसी आलिम दीन से भी मिंबर पे बैठे हुए थे तो उनसे कोई लफ्ज़ निकला था, ठीक हो गया। उसके बाद जो आप कहते हो ना ये मिर्ज़ा इंजीनियर, मैं तो उसको किसी कागजात में समझता ही नहीं हूँ। वो तो एक फितना दज्जाली उठा था, ठीक हो गया। अच्छा उमर भाई यहाँ पे ये जो बाबा जी का बयान था ना, इसके अंदर बाबा जी का चेहरा जो है ना सुर्ख हो गया था, बिल्कुल ऐसे ही है। फुल जलाल के अंदर थे बाबा जी, यकीन करें। बाबा वो जी को बताया गया था कान में आके, ये मैसेज पता नहीं पर्ची आई थी कि मैसेज आया था, ये बताया गया था कि ऐसा हुआ है, हाँ जी, नहीं वो क्लिप कहीं उन्होंने सुन लिया चलाया होगा। था। जी जी सुनाया गया था, ये मिंबर पे उनको सुनाया गया था। तो उस्मान भाई और बात बाबा पता, जी उस्मान भाई का बात ना पता है क्या है? हर बंदन का चेहरा ऐसे होना चाहिए, बिल्कुल सुर्ख ऐसे ही होना। है, ऐसे ही सहाबा के है सलमान भाई, ऊपर, ऐसे ही है। सहाबा की जाते मुबारका के ऊपर हम किसी किस्म का लफ्ज जो है वो सुनने के लिए हम तैयार नहीं है। ये हकीकत बात है, ये हमारा असूल है, ये आपको पता हमारी। है रात को जब पप्पू के साथ बहस हुई ना, तो मेरी असल में बहस उससे ज़्यादा शुरू हुई थी। मैंने उसको एक जी लफ्ज़ कहा था, मैं कहा यार एक बात बता दूं, मैं कहा शायद सहाबा व अहले बैत पे लोग तकसीम हो जाएं, ये जो ख़त्म नबूवत का मामला है ना, मैं कहा जिसको तू छेड़ के बैठा हुआ है, मैं कहा इस पे नस्लें कटी हुई हैं, ठीक हो गया। मैं कहा जिसको तू छेड़ के बैठा हुआ है, तो बात पता है क्या मेरी जान, ना इसमें कोई बरेलवी है, ना कोई अहल हदीस है, ना कोई देवबंद है, ना कुछ। ये ईमान का हिस्सा, इसके बगैर ईमान है ही नहीं। फिर आगे सहाबा व अहले बैत किसी एक के भी मुनकिर बनते हैं तो ईमान से हाथ धो बैठेंगे, ठीक हो गया। तो उस्मान भाई गिला मैंने कोई किसी के बारे में बात गलत नहीं की, मैं तो बल्कि तारीफ कर रहा था कि खादिम हुसैन रिजवी की। ऐसे हमारे घर में कोई आज भी मसला बात नहीं होती है है, हजरत जी की, ठीक है। कोई मैं मसला नहीं है, मैं वो जी जी कोई मसला नहीं है। उस्मान भाई माशाल्लाह बड़े ग्रेट मुजाहिद हैं खत्म नबूवत के, और इसके अलावा जितने भी अकायदे बातला रखने वाले हैं वो तमाम उस्मान भाई से जनाब खौफजदा हैं, इसीलिए उनके सामने नहीं आते और ना ही अपनी ब्राडों पे लेते हैं। तो हमें इनका जो है वो साथ देना चाहिए। और किस टाइम इस तरह होता है कि हम लोग एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, एक ही मसलक से बिलोंग करते हैं, एक ही स्कूल ऑफ थॉट होती है, लेकिन कोई क्वेश्चन आ जाता है जहन के अंदर या किसी चीज़ को समझने का एंगल हर बंदे का जो है वो अपना अपना हो जाता है। तो इससे ये नहीं होता कि कोई एक दूसरे की हम लोग कोई तकफीर कर रहे हैं या एक दूसरे से कोई लड़ाई कर रहे हैं, ऐसा कोई मामला जी नहीं जी है। उस्मान भाई यही चीज़ कह रहा हूँ, उस्मान भाई को यही बात मैं बड़े बल्कि बाबर कही जा रहा था, मेरे प्यारे भाई, मेरे शहजादे, मेरे बात प्यारे भाई। आपने काफी दफा ये बात दोहरा दी है, अब इसको मजीद मैंने ऊपर स्टैंप लगा दी है, तो आप बस अब जो है वो, ठीक हो गया जी, तो एक चीज को बार बार दोहराना ना वो भी अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। उस्मान भाई हमारे उस्ताद मोहतरम है और हमें इनकी जो है वो इज्जत करनी चाहिए। जी बिल्कुल और ज़रूर नहीं मैं इंशाल्लाह। कोई लोधी भाई हैं मैं करते रहे, मैं तालिबे इल्म हूँ, उलमा के पाँवों की खाक भी नहीं है हम। अच्छा ठीक है, मुझे फिर इजाज़त दें, मैं ब्रॉड ख़त्म करनी है। अच्छा उमर फ़ारूक भाई ऐसा करें, वो जो हवाला है ना आपने निकालना है, तहकीक करनी हाँ है यार कि मैं नबी उसको मैं उसको अलैहिस्सलाम ढूंढता की हूँ, मैं ना उसको ढूंढता हूँ। कब्र की मट्टी मुबारक जो है यार मेरी वो बात ले सुनो, जाए जिगर सुने 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 और सुने सुने से उस्मान भाई बात सुने, करते उस्मान भाई फिर सुने, बाद में मना कर दिया। उस्मान भाई सुने, उस्मान भाई सुने, मेरी बात अजान का सुने। टाइम करीब है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट उस्मान भाई, मैं एक चीज़ कहता हूँ, मैं बस एक चीज़ उमर क्लियर भाई कर दूँ, फॉलो कर लें आप, और मैं नेक्स्ट एक हमारे चीज़ क्लियर कर दूँ उस्मान भाई, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। मेरी ज़ाती राय बड़ी मुख्तलिफ तबीयत का मैं मालिक हूँ, ठीक हो गया। मुझे इस बारे में रिसर्च करने ना करनी है ना मैं करना चाहता हूँ, ठीक हो गया। मुझे इतना पता है कि 4 दीवारी हो जाए, 400 दीवारी हो जाए, 4000 दीवार हो जाए, जब मैं दुरूद पढ़ता हूँ तो मेरे नबी के पास जाता है, ठीक हो गया। जब मैं रोज़े रसूल पे जाके सलाम पेश करता हूँ तो मेरा आका जवाब देते हैं, ठीक हो गया। मेरा इस पे ईमान है, ठीक हो गया। लोगों ने दीवारें खड़ी की क्यों की, ये उल्मा की बहस है। मैं इस बहस में इसलिए नहीं पढ़ना चाहता क्योंकि मैं इस लेवल का इल्म नहीं रख सकता कि जो एक आलिम है जिसने वो खादिम हुसैन रिजवी साहब फरमाया करते हैं ना कि तुम हमें समझाते हो दीन,
ہم نے 8 سال کتابوں پہ صفوں پہ بیٹھ کے رگڑے اپنے ماتھے رگڑے, تم ہمیں دین سمجھا رہے ہو. وہ جو 8 سال کی کتابیں ہیں نا بھائی جان, وہ ہمیں کبھی آ ہی نہیں سکتی جب تک ہم صفوں پہ بیٹھ کے سیکھیں گے نہیں, جب ہم قال رسول اللہ کی صدائیں لگائیں گے نہیں, جب ضربا کی گردانیں یاد کریں گے نہیں, پھر جا کے ہمیں وہ باریکی سمجھ آئے گی, پھر جا کے ہم کسی سے بات کر سکیں گے. اللہ مجھے اس قابل بنائے, اللہ میرے بچوں کو عالم بنائے. ٹھیک ہو گیا, میں اس لیول کا نہیں ہوں, نہ مجھے اس سنیں ٹریک آپ میں جانا میری ہے. بات سنیں. المحند المفند میں یہ عقیدہ لکھا ہوا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو قبر مبارک کی مٹی ہے نا, سر وہ وہ شفا عرش ہے, کس نے کہا شفا نہیں ہے؟ نہیں نہیں میں کہا ٹھیک ہے, لیکن آپ نے کہا کہ بعد میں روک دیا گیا, کوئی فتویٰ بھائی لے روک کر دیا نا, وہ انہوں پر نے 4 تحقیق دیواری کریں. کی نا, قریب نہیں جانے دیا, بند کر دیا. ٹھیک ہو یہ گیا. دیکھیں اب وہ لوگ جی اب شرح اس پہ شرح صحیح مسلم ہے, امام نووی شرح صحیح مسلم میں وہ فرماتے ہیں, یہ سوری غلام رسول سعیدی صاحب ہیں, ان کی شرح صحیح مسلم, ٹھیک ہو گیا, وہ فرماتے ہیں کہ ایسے مقام پر کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کی فضیلت کا مسئلہ بیان کرنا چاہتے ہیں. شیخ ابن تیمیہ, ان کے موافقین امام معتقد اور متاخرین علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک کائنات کی ہر جگہ سے افضل, کعبہ عرش سے بھی افضل, کعبہ بے شک عرش سے بھی افضل. ٹھیک ہے, بے شک. تو جی کیونکہ عرش بھی مخلوق ہے, تو آپ تمام دیکھیے مخلوقات سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام جہاں پہ وہ تشریف فرمائے, جو جنت کے باغوں میں سے باغ ہے, کوئی شک نہیں ہے اور اس میں. وہ باغ جو ہے وہ افضل ہے. لیکن آپ نے ایک بات کی تھی کہ منع کر دیا تھا, وہ کیا فتویٰ دے کر صحابہ نے بھائی منع جان کیا یہی تھا, تو وہ بتا رہا ہوں نا بتائیں. جانی, فتوے کا نام نہیں لیا گیا. آپ عثمان بھائی کیوں نہیں سمجھنا کوئی چاہ رہے رائے, بات کو؟ مطلب کوئی رائے تو دی ہوگی نا, فتویٰ بھائی کہتے ہیں رائے کو. بھائی مجھے میری بات سنیں, فتویٰ یہ نہیں ہوتا کہ فتویٰ یہ دے دیا کہ جگر بھائی یہ شرک سنیں, ہے, جگر میری فتویٰ بات رائے کو سنیں. کہتے ہیں. جتنی آپ مجھ سے بحث کر رہے ہیں نا میری جان, پھر معذرت کے ساتھ پھر معاملات میں اور طرف چلے جاتے ہیں. میں آپ کو سادے الفاظوں میں ایک لفظ کا, آپ پتہ نہیں اس چیز کو کیوں اتنا توڑ مروڑ کے آگے لے کے چل رہے ہیں. میں نے سادے الفاظوں میں کہا, میں نے سوال صرف اتنا پوچھا, اللہ نے ایک سعادت نصیب کی تھی عمرے کی. میں اپنی 6 بہنوں کے ساتھ جب گیا تھا پوری فیملی کے ساتھ, تو میں نے بھائی سے پوچھا, میں کہا بھائی جان آپ کہتے ہو کہ ہم یہاں اندر یہاں تک گئے ہوئے, تو اب کیوں نہیں جائیں, اب تو باڑیں لگا دیں. تو انہوں نے کہا یار یہاں پہ لوگوں نے کچھ معاملات ایسے ہوئے تھے کہ جس کی وجہ سے انہوں نے قریب جانے سے منع فرما دیا, اور اکثر جو صحابہ کے گھر یا مساجد تھی ان کو بند کر دیا. میں کہا جی کیوں؟ کہتے ہیں بس کچھ معاملات ہوئے. میں نے نہ تفصیل ان سے پوچھی, میں نے آپ کو بات ہوئی, میں نے آپ کو بتایا کہ یار انہوں نے وہ جو جعلی 4 دیواری اور اتنا پیچھے لے آئے, لوگوں کو رکنے نہیں دیا جاتا, گزارنے دیتے, تو کچھ چیزیں ایسی ہوئیں جس کی وجہ سے ختم ہوگی. آج بھی ریاض الجنہ میں چلے جائیں, آپ امی عائشہ کی قبر نہیں ڈھونڈ پائیں گے, صحابہ کی قبریں نہیں ڈھونڈ پائیں گے, دوسروں کی قبریں نہیں ڈھونڈ پائیں گے. حضرت فاطمہ کی قبر کی نشانی ختم کر دی ہے. تو میری جان, میرے پیارے, میرے شہزادے, مجھے تو کوئی اختلاف ہے نہیں. میں تو کہتا ہوں میں جہاں بیٹھا ہوں میں درود پڑھوں گا, پہنچے گا. آپ کو تھوڑا سا ہو رہا ہے, آپ یہ علماء سے پوچھیں کہ بھائی میں نے ایک آدمی سے سنا ہے کہ وہ کوئی مسئلہ ایسا ہوا جس کی وجہ سے یہ باؤنڈری لائن بنائی, کیوں بنائی؟ ٹھیک ہو گیا, تو وہ نہیں, آپ آپ ہی تحقیق علماء کریں. سے پوچھ کے مجھے بتائیے گا, ٹھیک ہے. حضرت میں کیوں کروں تحقیق؟ اچھا, مجھے آپ مشورہ دے رہے تحقیق کریں, خود نہیں, نہیں آپ کریں کو گے. مسئلہ آ رہا ہے نا, میں نے تو میں نے کہا کہ میں نے نہیں سنا ہے, میں نے یہ نہیں کہا کہ اتھینٹک بات ہے. ٹھیک ہو گیا, میں نے کہا جی میں تو نے وہ سنا جو ہے, آپ بات نے کہا جی. جو بات سنی ہو تو اس پر تحقیق لازم ہے. بھائی جان ہزاروں باتیں سنتے ہیں دن میں, ہزاروں چیزیں سنتے ہیں, ہزاروں معاملات سنتے ہیں, ہماری نماز سیدھی ہو نہیں رہی. ٹھیک ہو گیا, وہی اس ہمارے کا یہ روزے ہوتا ہے نا سیدھے. کہ ہزاروں باتیں سنتے ہیں, ہزاروں باتوں پہ تحقیق تو نہیں ہو پاتی, لیکن جب وقت ملے, جب انسان کو وقت ملے تو بندہ کر لے. اس میں تو بھائی جان اس کا دیکھیں, یہ میں مطلب تحقیق انکار کر رہا تو نہیں. ہوں, دیکھیں نا میری بات سنیں, میں نے تحقیق کی تو آج میں مزاروں پہ بھی جا رہا ہوں. میں پہلے اپنی ذات کی اصلاح تو کر لوں, میں اپنے گھر کی اصلاح تو کر لوں, میں جی اپنے بچوں کو تربیت تو دے لوں, میں حلال کا لقمہ تو اپنے بچوں کو کھلا دوں, میں اپنے بچوں کو یہ تو سمجھاؤں کہ پتر ختم نبوت پہ گردن کٹ جائے کٹوا دینی, نسل اجاڑ دینی ہے, پیر نہیں پیچھے کھینچنا. صحابہ و اہل بیت کا کیا احترام ہے, اولیاء کا کیا احترام ہے. میں یا ان کو یہ کہوں کہ پتر فی الحال تسی صبر کرو, میں اس جی لیول کی ریسرچ کر رہا ہوں. جی عمر بھائی بڑی اچھی بات ہے. دراصل بات پتہ کیا ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں. عمر بھائی ایک منٹ مائک میوٹ کیجیے گا, ایک منٹ مائک میوٹ کیجیے گا, میں آپ کو بتاتا ہوں. اصل میں بات یہ ہے
کہ ہم یہ عثمان بھائی یا ہماری جو ٹیم ہے نا یہ ہے ڈبیٹر، اور ڈبیٹر کا کام ہوتا ہے کہ وہ بال کی کھال تک اتارتا ہے، ٹھیک ہے نا، سمجھ رہے ہیں میری بات کو، وہ کسی بھی اینگل کو چھوٹے سے پوائنٹ کو بھی وہ مس نہیں ہونے دیتا، یہ ہوتے ہیں ڈبیٹرز، ٹھیک ہے نا۔ جو بندے مطلب دعوت و تبلیغ کا جو علماء کام کرتے ہیں ان کا ایک اپنا ایک انداز ہوتا ہے، اصلاحی انداز ہوتا ہے، تو ڈبیٹر کے سامنے جب آپ کوئی بھی تھوڑا سا بھی ان کو اس کو کہیں سے بھی وہ کوئی ملے گا نا تو وہ اس کو اس کے اوپر ضرور پوائنٹ آؤٹ کرے گا، بس یہ ہوتا ہے، اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے عثمان بھائی، آپ کو کچھ ایسا ویسا نہیں کہہ رہے، آپ بات کو سمجھنا چاہ رہے ہیں الحمدللہ وہ سمجھاتے ہیں، لیکن یہ کہ وہ تھوڑا سا نا ڈیپلی لیتے ہیں ہر چیز کو، یہ چیز ہوتی ہے اس کوڈ کی طرف ڈبیٹر کا مزاج ہی ایسا ہوتا ہے۔ نہیں ملا باتوں میری بات سنیں، میرا گھرانہ بہت بڑا، اگر ڈیبیٹ کی طرف جانا ہے نا، ڈیبیٹ والی چیزوں میں پھر بحث و مباحثہ پھر بہت لمبی تفصیلوں میں چیزیں چلی جاتی ہیں۔ میں نے ان سے صرف ایک شارٹ سی مختصر سی بات کی، اپنی ذاتی رائے رکھی۔ میری بات سنیں، ڈیبیٹ والے کا کام نہیں، یہ بھی چیز ہونی چاہیے کہ اگلے بندے کو دیکھے کہ جس سے میں ڈیبیٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس کے ساتھ ڈیبیٹ بنتی ہے۔ بات یہ ہے نہیں بات یہ ہے کہ میں نے نا پوائنٹ بھی نہیں مجھے پتا کہ آپ لوگ کس پوائنٹ پہ بات کر رہے ہیں، میں تو بعد میں حاضر ہوا ہوں، نماز پڑھ کے ابھی آیا تھا، تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی مسئلہ ہے، جو بھی آپ کا پوائنٹ ہے، وہ عثمان بھائی ہر بات کو ذرا ڈیپلی لیتے ہیں، صرف یہ میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، ٹھیک ٹھیک ہے ہو نا، گیا اور جی، کوئی ٹھیک مسئلہ ہو نہیں گیا، ہے، وہ ٹھیک آپ ہے کے جی، لیے کوئی غلط نہیں رکھتے، ایسی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ۔ ٹھیک ہے عمر فاروق بھائی، لودھی بھائی، جزاک اللہ۔ بابر بھائی اجازت دیں مجھے، پھر انشاءاللہ میں دوبارہ براڈ کروں گا، لیکن ابھی کے لیے مجھے انشاءاللہ اجازت ٹھیک ہے، دیں۔ السلام اوکے، علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔